بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضائے مصطفیٰ فاؤنڈیشن کے اہتمام سے ان دروس میں شرکت فرمانے والے جملہ احباب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت النبی علیہ صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف گوشوں پر، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا گفتگو کریں گے وہ موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے۔ وہ موضوع ہے مغربی مصنفین کی کتب سیرت، یعنی جو ویسٹرن اسکالرس ہیں، ویسٹرن رائٹرز ہیں، ان کی کیا خدمات رہی ہیں سیرت کے حوالے سے، اور خاص کر اس میں ہم فوکس کریں گے انگریزی زبان میں جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ان کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلا نقطہ یا پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دور حاضر میں انگریزی زبان کی امپورٹنس، انگریزی زبان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور آج کی جو ہماری نئی جنریشن ہے تو وہ اردو سے زیادہ انگریزی پر فوکس کر پاتے ہیں، اور جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو انہیں انگریزی زبان میں سیرت کے موضوع پر کافی مواد، کافی لٹریچر ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس لٹریچر کے حوالے سے اسپیشلی جو ویسٹرن رائٹرز نے جو کچھ سیرت پر لکھا ہے تو اس بارے میں تھوڑا بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، ویسٹرن رائٹرز ہیں، تو انہوں نے سیرت کو کیسے ڈیل کیا ہے، کیسے اس موضوع پر انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی جو تصنیفات ہیں، ان کا جو کام ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد سے ہی غیر مسلمین میں ایک یہ رجحان بڑھنا شروع ہو گیا، جب وہ سنتے تھے کہ ملک عرب میں ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے ملک عرب کی جو تقدیر ہے، ملک عرب کی جو قسمت ہے، اس کو بدل کر رکھ دیا ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ ان میں ایک کیوریاسٹی سی پیدا ہونی شروع ہو گئی، خاص کر جب عرب سویلائزیشن جب بڑھنی شروع ہو گئی اور مسلم جو پولیٹیکل ایکسپینشن جو ہے جب وہ بڑھنے لگا، یعنی جب بہت سارے ممالک پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، چاہے وہ امید پیریڈ میں تھی یا عباسی پیریڈ میں تھی، تو اس سے کیا ہو گیا کہ لوگوں میں کیوریاسٹی پیدا ہونے لگی کہ ہم اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش کریں، اور اسپیشلی پیغمبر اسلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پہلے کچھ کاوشیں بھی کیں، لیکن اسی بیچ ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک اور چیز کی طرف جو ہے ان کا دھیان بٹ گیا۔ وہ دھیان کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت دو سویلائزیشنز بہت بڑی تھیں، دو امپائرز بہت بڑے تھے۔ ایک تو تھا پرشین امپائر، یعنی جو ایرانی سلطنت تھی، اور دوسری رومن امپائر۔ رومن امپائر جو تھا اس میں زیادہ تر جو ویسٹرن جو یہ کنٹریز ہیں، جس میں سارا کا سارا تقریباً یورپ ہے، تو یہ رومن امپائر کے انڈر اس وقت آتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی سیاسی طاقت کو دیکھا، عسکری طاقت کو دیکھا، ملٹری طاقت کو دیکھا، تو
ان کے ذہن و دل میں اسلام کے لیے زبردست نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور وہ مسلمانوں کو اپنا حریف، اپنا رائیول، اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ تو چاہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اکتساب فیض کرتے، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی گئی، اور ظاہر ہے یہ آگ زیادہ تر لوگوں کے، عوام کے دلوں میں جو ہے اس وقت کے جو پادری وغیرہ تھے، جو اس وقت کا جو چرچ تھا، تو انہوں نے اس کو زیادہ ہوا دی اور لوگوں میں اس قسم کے جذبات کو ابھارا۔ اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو گئی، اسپیشلی جو کرسچنز اور مسلمز کے درمیان، جس کو کروسیڈز کہتے ہیں یا جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ تو ان صلیبی جنگوں میں بھی زیادہ تر مسلمانوں کو بہت زیادہ اس میں کامیابیاں ہوئی پہلے۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ ویسٹ میں، اسپیشلی یورپ میں، اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہونے لگا، اور لوگ جو ہے ویسٹ میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، پیغمبر اسلام کے متعلق اور اسلام کے متعلق مختلف پروپیگنڈا کرنے لگے، اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے گئے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ایک، نعوذ باللہ من ذالک، ایک شیطانی شخصیت کے طور پر انہیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے اس کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی۔ کبھی آپ کو موہن کہتے تھے، کبھی آپ کو موہن کے نام سے جانتے تھے، جو ایک برا لفظ تھا ان کی ڈکشنری میں، اور بعد میں ماہومیٹ کے نام سے آپ کو پکارتے تھے۔ بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اینٹی کرائسٹ کے روپ میں پیش کرنے کی، اینٹی کرائسٹ مطلب دجال کے روپ میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا تھریٹ قرار دیا۔ تو اس کے بعد ایک جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب انہیں لگا کہ ہم مسلمانوں پر فتح آسانی سے نہیں پا سکتے، تو انہوں نے کچھ پروگرام بنائے، انہوں نے کچھ اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے کچھ سوچ بچار کیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو یہ جذبہ ہے، مسلمانوں میں جو یہ ذوق و شوق ہے اپنے مذہب کے متعلق، اپنے پیغمبر کے متعلق، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی طاقت کا راز کیا ہے، ان کی جو ملٹری مائٹ ہے، جو ان کا پولیٹیکل فورس ہے، جو ان کی سویلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں۔ تو انہوں نے ایک تجزیہ جو ہے، ان کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک تجزیہ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس دو چار چیزیں آئی۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ دراصل، بلکہ سب سے اہم جس کو میں فوکس کروں گا، تو ان کے جو علماء ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ مسلمانوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو ان میں روز ایک نیا جوش بھر دیتی ہے، جو انہیں کبھی مرنے نہیں دے گی، وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت ہے کہ ان کے قلوب میں والہانہ عقیدت و محبت ہے ان کے پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ان کی محبت ان کے دلوں میں بستی ہے، اور یہ محبت دیوانگی کی حد تک ان کے قلوب میں ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ساری زندگی کو نچھاور کرنا سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر انہوں نے کچھ ایسے ہتھ کنڈے اپنائے، کچھ ایسے کام کرنے شروع کیے، کچھ ایسی اسٹریٹجیز اپنائی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط پروپیگنڈا کریں اور اس پروپیگنڈا کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ خاص کر جب جو چرچ تھا، جو پادری لوگ تھے، جو پریسٹس تھے، تو انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اکثر اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی یا جن کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ بیان کیا گیا، تو اس میں حد درجہ غلط بیانی سے کام لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، اور آپ کی شخصیت کو نعوذ باللہ خاکم بدہن ایک دجالی شخصیت کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں ہوئی۔ اور آج بھی جب ہم اس لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس قسم کی چیزیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 18th سینچری میں ایسا ہوتا ہے کہ جو عربی میں جو کتب لکھی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جیسے سیرت ابن اسحاق جن کا ہم نے تذکرہ کیا،
اسی طرح سیرت ابن ہشام، ایسے ہی بہت ساری سیرت کی کتابیں، علامہ واقدی کی کتاب، تو ان کے آہستہ آہستہ تراجم ہونے لگے یورپین زبانوں میں، اس میں انگریزی زبان میں بھی ہوئے، اس میں جرمن لینگویج میں بھی ان کے تراجم ہوئے، فرینچ لینگویج میں ان کے تراجم ہوئے. تو آہستہ آہستہ کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ایک پروپیگنڈا پیدا کریں اور مسلمانوں پر بھی اس کے اثرات ان میں بھی سرایت کر جائیں. اس قسم کی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی اور انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کتابیں جو ہے وہ پھیلائیں گے اور مسلمانوں میں جو یہ عقیدت ہے اپنے پیغمبر کے لیے، تو وہ عقیدت بھی خود بخود ختم ہو جائے گی ہماری ان کتابوں کے ذریعے، اور اسلام سے جو ان کا رشتہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں ان کی کاوشیں بہت ہوئی اور انہیں بہت ساری کتابیں لکھی اور ان میں بہت زیادہ گستاخیاں بری ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیگیٹو جو شخصیت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی گئی. لیکن اس میں ایسے بھی کچھ رائٹرز آئے جنہوں نے اس اندھکار میں، جنہوں نے اس ڈارکنس میں کچھ تھوڑی بہت پازیٹیوٹی بھی دکھائی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات اور ان کی شخصیت کے کچھ بہترین پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ان میں خاص طور پر ایک تو ٹامس کارلائل، وہ قابل ذکر ہے، ان کی کتاب ہے آن ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد ایز ہیرو ایز پروفٹ ان کو پیش کیا ہے. تو اس میں انہوں نے بہت ہی جو ہے اچھے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ایک اور رائٹر ہیں، بہت ہی مشہور ہیں، ایڈورڈ گبن، ان کی کتاب ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، یہ بڑی مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے اپنی کتب میں انہوں نے بھی تھوڑا سا ایک اچھی پکچر دکھانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق زیادہ تر جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہی ہوتا نہ رہا. تو اس کے بعد کچھ رائٹرز جن کا میں یہاں پر تذکرہ کروں گا، جنہوں نے بالکل ایک جامع انداز میں کچھ کتابیں لکھنے کی کوشش کی، تو ان کا میں یہاں پر ذکر کروں گا. ان میں تو ایک صاحب ہے سر ولیم میور، ان کی کتاب ہے دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 والیومز میں یہ کتاب ملتی ہے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ظاہر سی بات ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کچھ خوبیاں بھی بیان کی، لیکن زیادہ تر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر، اس کے حوالے سے. اسی طرح ایک اور رائٹر ہیں گولڈ زہر نے بھی سیرت پر بہت کچھ لکھا، لیکن خاص کر انہوں نے جو حدیث کا جو ہمارے پاس ایک سورس ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بعد ہمارے لیے شریعت جو ہے ہماری وہ حدیث پر بیسڈ ہے قرآن کے بعد، تو انہوں نے گولڈ زہر نے اپنی کتابوں میں حدیث کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اور ان کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بہت سے شوشے پھیلانے شروع کیے. اس کے بعد ایک اور رائٹر ہیں، بڑے مشہور ہیں، مونٹگومری واٹ. یہ جو مونٹگومری واٹ ہیں، ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک تو محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ، ان کی 2 کتابیں ہیں. تو اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی محمد ایٹ مکہ میں، اور محمد ایٹ مدینہ میں اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس کتاب میں بہت ہی اچھے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک چالاکی انہوں نے کی اس میں، جو نا اس کو ہم مکاری کہتے ہیں، ایک مکاری انہوں نے اس میں دکھائی. وہ مکاری کیا تھی، وہ دھوکہ کیا تھا، وہ دجل و فریب کیا تھا؟ انہوں نے محمد ایٹ مکہ میں دکھانے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سنجیدہ ہیں، سینسٹیو ہیں، بہت ہی رحم دل ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے وہ فرماتے تھے کہ کوئی دائیں گال پر آپ کے تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی پیش کیجئے، تو انہوں نے بہت ہی ہمبل، بہت ہی درویشانہ قسم کی، بہت ہی حکیمانہ قسم کی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے مکہ المکرمہ میں. لیکن اس کے اپوزٹ انہوں نے دکھایا ہے کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں جب ان کے ہاتھ میں پاور آیا، اختیار آیا، تو ان کے تیور بدل گئے اور انہوں نے پھر جو ہے سختیاں بھی کرنی شروع کی. انہوں نے جو ہے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، انہوں نے عسکری طور پر ملٹریلی لوگوں کو مغلوب کرنا شروع کیا، اور
انہوں نے جو ہے اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا. تو اس لحاظ سے انہوں نے بالکل ایک سٹل انداز میں, ایک بہت ہی نازک انداز میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کی کہ دیکھیے مکہ میں ان کا کردار بہت اچھا تھا, لیکن مدینہ میں جب ان کو اختیار مل گیا تو انہوں نے اس اختیار, اس پاور کا غلط استعمال کیا, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک ملٹری کمانڈر, ملٹری لیڈر اور ایک ایکسپینشن کے لیے, توسیع کے لیے انہوں نے اپنے مفادات جو ہے وہ ہمیشہ نظر میں رکھے. تو لہٰذا انہوں نے اس میں بھی, اس کتاب میں بھی انہوں نے زہر اگلنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے. تو عام لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی کتاب ہے, اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریفیں آئی ہیں, لیکن پھر انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی عیاری کے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رحمت اللہ عالمین تھے, آخر میں بھی رحمت اللہ عالمین تھے, اور آپ کا کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا کے بغیر نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد ایک اور رائٹر ہیں جنہوں نے لکھی, جن کا نام ہے سپرنگر. تو سپرنگر نے کتاب لکھی دا لائف آف محمد فرام اوریجنل سورسز. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی, تو اور اس میں انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے حوالے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی بھی کوشش کی. یہاں پر میں سجیسٹ کروں گا, جو ہمارے دوست اس بارے میں زیادہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, وہ سیرت ضیاء النبی جو پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے لکھی ہے. اس کا تعارف میں نے آپ کو آلریڈی دیا ہے, تو اس کی جو چھٹی جلد ہے تو وہ اس کا مطالعہ کرے. تو خاص کر ان مستشرقین نے جن چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی, ان میں نمبر ایک جو انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا 40 سال کی عمر میں, تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خود بھی شک تھا کہ میں پیغمبر ہوں یا نہیں. تو انہوں نے پیغمبر کی ذات کو بہت ہی ایک ویک انداز سے, ایک کمزور انداز سے, اور ایک جو ہے بہت ہی غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا یہ کیا کہ پھر وحی کی حقیقت کے متعلق شوشے پھیلانے شروع کی, اور ان رائٹرز نے یہ بھی لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک مرگی کے دورے پڑتے تھے, جب آپ پر وحی آتی تھی آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی. تو انہوں نے وحی کو ایک مرگی کے دوروں کے ساتھ اس کو تشبیہ دینی شروع کی, اور اس طرح حرزہ سرائی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کرنے کی کوشش کی. اسی طرح ایک اور الزام جو بہت زیادہ لگایا جاتا ہے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, تو وہ ہے تشدد پسندی کا الزام. انہوں نے یہ الزام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگایا کہ آپ بہت ہی خوںکھار تھے, نعوذ باللہ من ذالک, آپ ظالم تھے, آپ جبر و تشدد سے کام لیتے تھے, لوگوں کو مارا کرتے تھے بے دردی کے ساتھ, لوگوں کے قتل کا حکم دیا کرتے تھے. تو بالکل اس پر انہوں نے بہت زور دیا اور سیرت طیبہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی. اور ایک اور الزام جو بار بار مستشرقین لگاتے ہیں, تو وہ الزام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجی زندگی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور ان کی اپنی ایک امپورٹنس تھی, کیونکہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بغیر باقی جن خواتین کے ساتھ نکاح کیے تو وہ ساری بیوہ عورتیں تھیں. تو یہ نکاح کیوں کیے, تو اس میں اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو تھی کہ عرب میں اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کو آپس میں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے, اسلام کو قوی بنانے کے لیے, طاقتور بنانے کے لیے. تو اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹریمونیل الائنس اس کو کہتے ہیں, تو اس کے ذریعے جو ہے یہ نکاح فرمائے, یہ شادیاں کی, اور قبیلوں کو اپنے ساتھ اس طریقے سے جوڑنے کی کوشش کی. تو غیر مسلمین نے اس کو بہت ہی, جو یہ ویسٹرن اسکالرس ہیں, ویسٹرن سیرت نگار ہے, انہوں نے بہت ہی غلط رنگ اس کو دینے کی کوشش کی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت پرست کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ نعوذ باللہ من شہوت پرست تھے, نفس پرست تھے, اور آپ کو نفسانی خواہشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ابارا, تو آپ نے یہ نکاح کیے. تو انہیں بالکل ایک ڈارک, ایک نیگیٹو اینگل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی. خاص کر ایک اور تحریک جو پھر شروع ہوئی, جس کو کہتے ہیں تحریک استشراق, یا جس کو ہم کہتے ہیں اورینٹلزم, جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اورینٹلزم ایک تحریک شروع ہوئی, علمی تحریک شروع ہوئی ویسٹ میں, کہ ہم ایسٹ کا جو لٹریچر ہے, ایسٹ کی جو
علمی روایت ہے اس کے متعلق ہم تحقیق کریں گے۔ تو اورینٹلسٹ نے بھی انہوں نے بھی کیا کام کیا، انہوں نے جب انہیں تحقیق کرنی شروع کر دی تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی۔ تو اورینٹلسٹ جن کو مستشرقین کہتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نیگیٹو انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے حقائق پر پردہ ڈالا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے سیرت کو مسخ کر کے پیش کیا، تاکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، جو اطاعت کا جذبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو ختم کریں۔ تو اس سمت میں انہوں نے کوشش کی، اور غیر مسلموں کو تک بھی انہوں نے صحیح بات پہنچنے نہیں دی۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے کہ انگلش لینگویج میں، باقی جو ہے ویسٹرن لینگویجز ہے ان میں جو لٹریچر اس وقت پایا جاتا ہے تو ان میں بہت زیادہ تعصب دیکھا جاتا ہے، پریجوڈس دیکھی جاتی ہے، اس میں حقیقت پسندی سے زیادہ تر کام نہیں لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر کیا ہوا کہ جب یہ علم کا جو یہ ایکسپینشن ہوا تو کچھ ایسے بھی رائٹرز تھے جو پیدا ہوئے جنہوں نے ان تعصبات کو اتار کر پھینکا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھا، اور اس کے بعد اس کو خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ تو ان میں کچھ ایگزامپلس ہیں۔ اب اگر میں اس ساری ٹریڈیشن میں جاؤں تو اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن میں مختصراً آپ کو کچھ چیزیں دے رہا ہوں۔ تو اس میں خاص کر جو ہے ایک اہم رائٹر ہے اس وقت، جو اس وقت ابھی زندہ ہے، تو اس کا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ۔ کیرن آرمسٹرانگ جو ہے تو اس وقت جو سیرت پر لکھنے والے جو ویسٹرن رائٹرز ہیں ان میں وہ سرفہرست ہیں، اور انہوں نے بہت ہی کمال کی حقیقت پسندی کے ساتھ پریجڈس کو ایک سائڈ میں رکھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو ایک بہترین انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں ان کی 2 کتابیں جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے محمد اے پروفٹ فار آور ٹائم۔ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ پرانے زمانے کے لیے نہیں تھے، صرف وہ ملک عرب کے لیے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ہر دور کے پیغمبر ہے، اور اسپیشلی ہمارے دور کے پیغمبر ہے۔ تو جیسا کہ ٹائٹل سے ہی پتہ چلتا ہے اس کتاب میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں انہوں نے مکہ کا جو پیریڈ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر روشنی ڈالی ہے، جاہلیہ پیریڈ جو دوسرا چیپٹر ہے اس میں جاہلیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتنی ڈارکنس تھی، کتنا اندھیرا تھا، جس کو ضلال مبین کے نام سے قرآن مجید نے یاد کیا، کتنی جہالت تھی، لوگ کس قسم کے تھے جب عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جو تیسرے چیپٹر میں انہوں نے ہجرت کے بارے میں بات کی ہے، اور چوتھے چیپٹر میں چیپٹر 4 میں جہاد کے بارے میں لکھا ہے، اور فائنلی سلام کے بارے میں۔ تو انہوں نے جو کیرن آرمسٹرانگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت ہی علمی کام کیا ہے، تحقیقی کام کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے جو اصلی ماخذ ہیں سیرت کے، جو بیسک بکس لکھی گئی ہے سیرت میں، جو جس کا ہم نے تذکرہ کیا، تب جو ہے سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن شام ہے، تو ان سے واقدی کی سیرت ہے، ابن کثیر کی سیرت ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان سے بہت انہوں نے مواد لیا اور اس کو بہت ہی ایک ماڈرن انداز میں اس کو پیش کیا۔ اور ان کی جو دوسری کتاب ہے جو زیادہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، جس کو بہت علمی حلقوں میں بہت سراہا گیا، اور آج بھی جو بایوگرافیز پڑھی جاتی ہیں انگریزی زبان میں ان میں بہت ہی مقبول ہے، وہ ہے محمد اے بایوگرافی آف دا پروفٹ۔ اس کتاب کا نام ہے محمد بایوگرافی آف دا پروفٹ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو یہ بڑی ہی انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو کام ہے، ان کا جو مشن ہے، اس کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ بلکہ اس کا جو پہلا ہی باب ہے، پہلا ہی جو چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یورپ اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور پہلی چیپٹر میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کیسے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ویسٹ میں پروپیگنڈا کیا گیا،
اور نیگیٹو انداز میں ان کی شخصیت جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے دوری جاہلیہ، نزول وحی، تو اس پر انہوں نے بہت جو ہے لکھا، اور یہ بڑی ہی بہترین کتاب ہے. تو اس کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو ویسٹرن رائٹرز ہیں اسپیشلی کیرن آرمسٹرانگ، تو ان میں ایک خاصیت ایسی ہے جو ہمارے جو مسلم رائٹرز ہیں ان میں وہ خاصیت نہیں پائی جاتی زیادہ تر. وہ یہ کہ ان کے پاس آپ کو پتہ ہی ہے کہ نالج کا سب سے زیادہ ایکسپلوژن جو ہوا وہ ویسٹ میں ہوا. نالج سب سے زیادہ ویسٹ میں پھلی پھولی. تو چونکہ یہ ویسٹرن جو وہاں کی جو علمی جو پیراڈائم ہے، جو ویسٹ کا جو وہاں پر جو نالج ہے، علم کا ایکسپلوژن ہوا ہے، اس سے بخوبی واقف ہے. اور ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے وہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. تو ان نے بہت ہی سائنٹیفک انداز میں خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے مین، بس بحیثیت انسان پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور دکھایا ہے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے کیسے وہ ماڈل بن سکتے ہیں. تو انہوں نے زیادہ تر جو زور دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشری پہلو ہے، تو اس پر زیادہ انہوں نے جو ہے ارتکاز کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف رویے ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع پر برتے، تو انہوں نے ان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پک کیا ہے، اور ان کو بہت ہی سائنٹیفک انداز میں، بہت ہی علمی انداز میں، بہت ہی فکری انداز میں اس کو پیش کیا ہے. حالانکہ ہماری جو سیرت کی کتابیں ان میں زیادہ تر عقیدت ان میں زیادہ جھلکتی ہے، لیکن انہوں نے عقیدت سے زیادہ، چونکہ ان کے قلوب میں تو اتنی زیادہ عقیدت نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے. اگر پروفٹ مانیں گے تو پھر تو مسلمان ہو جائیں گے. تو انہوں نے بحیثیت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو کہ محمد دا گریٹسٹ، جو تو سب سے عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے عظیم کو انہوں نے بہت ہی انلائٹننگ طریقے سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ان کی خاصیت ہے. لیکن میں نے اس بارے میں اس سے پہلے بھی لکھا تھا کہ جب آپ ان رائٹرز کو پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی کیرن آرمسٹرانگ اتنی بہترین رائٹر ہے، لیکن یو ہیو اسٹل ٹو بی کیئرفل. آپ کو پھر بھی کیئرفل رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بہت ہی خفیف انداز سے، بہت ہی ہلکے انداز سے، بہت ہی چھپے ہوئے انداز سے کچھ مغالطے بھی انہوں نے جو ہے وہ بھی چھوڑے ہیں. تو اگر آپ میں اتنی علمی پختگی نہ ہو تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے اس سے بھٹک بھی سکتے ہیں کہیں پر، اور آپ کے عقائد میں بھی جو ہے خلبلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو یہاں پر میں زیادہ تو اس کی گفتگو نہیں کر سکتا. میں صرف یہاں پر اشارہ دوں گا کہ پیغمبری انسانیت ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر غلام زرقانی نے لکھی ہے. انہوں نے کیرن آرمسٹرانگ کی جو کتاب ہے اس کے رد میں لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ کیرن آرمسٹرانگ نے بہت اچھی تحریریں لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جانے انجانے میں انہوں نے بہت جگہوں پر جو ہے غلط چیزیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. مثلا وہ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ وحی کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. تو اب میں یہ جو ہے کوٹیشن جو ہے یہ اسی کتاب سے ہے، بایوگرافی آف دا پروفٹ سے. وہ لکھتی ہیں کیرن آرمسٹرانگ، یعنی سو وین محمد ہرڈ دا کرٹ کمانڈ ریسائٹ، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، جب ان کو اس جبریل نے کہا کہ ریسائٹ، اقرا، پڑھی، ہی امیڈیٹلی اسیومڈ، ان کو لگا دیٹ ہی ٹو ہیڈ بیکم پوزیسڈ، ان کو لگا کہ جیسے وہ آصیب زدہ ہو گئے. آصیب زدہ مطلب جس پر کسی جن نے جو ہے تصرف کر لیا ہو. دیٹ ہی ٹو ہیڈ بیکم پوزیسڈ آئی ایم ناٹ اے پوائٹ ہی پلیڈڈ، اور انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا آئی ایم ناٹ اے پوائٹ، میں ایک شاعر نہیں ہوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں، آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، تو کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ اے پوائٹ، میں ایک شاعر نہیں ہوں. تو انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنا تخیل جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا ہے. تو یہ میں نے ایک نمونہ آپ کو دیا، تو یہ کہنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جب کیرن آرمسٹرانگ اور اس جیسے دوسرے رائٹرز کی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت کچھ جگہوں پر انہوں نے جو ہمارا
اہل سنت والجماعت کا جو ہے، یا جو مسلمانوں کا ایک جو متفقن علیہ کچھ معاملے ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ واقعات ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ہے، اس حوالے سے کہیں کہیں پر انہوں نے بہت جو ہے انصاف سے کئی جگہوں پر کام نہیں لیا ہے، کئی جگہوں پر، لیکن خوبیاں اس میں بہت زیادہ ہیں. اور عربی میں کہتے ہیں الفرد شہدت ما شہدت بھی الاعداء، یعنی عظمت تو وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے. تو اس لحاظ سے اس کتاب کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ کیسے غیر مسلم ہو کے بھی کیرن آرمسٹرانگ نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گوشوں کو پیش کرنے کی کوشش کی، عظیم گوشوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن پر ہماری بھی نظر جہاں تک نہیں گئی تھی، اور انہوں نے خاص کر اس کو جدید دور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور اصلی تقاضوں کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کی سراہنا ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ساتھ ہی ہمیں بہت ہی کیئرفل بھی رہنا ہے. اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں زیادہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن ایک کتاب ہے، اگر کوئی بھی آپ میں سے سیرت میں انگریزی زبان میں کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو میں اس کو ایک کتاب تو ضرور ریکمینڈ کروں گا، اور وہ کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے. یہ لکھی ہے مارٹن لنکس نے. مارٹن لنکس پہلے ہی واز اے کرسچن اینڈ دین ہی بیکیم اے مسلم، اس کے بعد یہ مسلمان بھی ہو گئے. ہی واز اے گریٹ فلاسفر، شیکسپیئر پر یہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور لٹریری ان کا بیک گراؤنڈ ہے، لٹریچر میں بہت ہی اتھارٹی تسلیم کیے جاتے تھے. اور اس کے بعد سنس جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پھر ہی ایکسیپٹڈ اسلام، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور انہوں نے سیرت پر ایک بہت ہی بہترین کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے محمد ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز. یہ جو ایک کتاب ہے بہت ہی کمال کی کتاب ہے. مجھے لگتا ہے کہ انگریزی زبان میں ابھی تک اس قسم کی سیرت نہیں لکھی. اگر کسی کو انگریزی زبان میں کوئی سیرت پڑھنی ہو جو پیورلی انگریزی زبان میں لکھی گئی ہو اور بہترین ہو ہر لحاظ سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ہر قاری کو، ہر پڑھنے والے کو، کیونکہ یہ بہت ہی کمال کی کتاب ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے ہاؤس آف گاڈ، اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے کعبۃ اللہ کی جو حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں سے شروع کیا ہے، اور آخری چیپٹر میں انہوں نے پھر جو ہے جہاں پر انہوں نے اختتام کیا ہے دا سکسیشن اینڈ دا بیوریل، یعنی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا انتخاب کیا گیا اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. یعنی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، زمزم کا جو واقعہ ہے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے بہت ہی بہترین، اور اس میں اتنی ادبی چاشنی ہے، بہت ہی خوبصورت تحریر لکھنے کا ان کا انداز ہے، بہت ہی خوبصورت لکھنے کا انداز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر قاری کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. تو یہ کچھ کتابیں تھیں، ایک تھوڑا لٹریچر ہے جو انگریزی زبان میں جو لکھا گیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی. تو اب میں ایک اور کتاب جو ہے اس کا تعارف آپ کو کرواؤں گا. اب ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا ہی رہ گیا ہے. یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، محمد دا میسنجر آف گاڈ. یہ جو ایک کتاب ہے، یہ ایک ترکی کے ایک رائٹر ہیں، بڑی مشہور رائٹر ہے، ان کا نام ہے فتح اللہ گولن. فتح اللہ گولن نے اصل میں یہ کتاب لکھی تھی ٹرکش زبان میں. تو کیونکہ ٹرکی میں رہتے ہیں، وہاں یہ پیدا ہوئے، اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے جو یہ کتاب لکھی، فتح اللہ گولن جو ہے، ایک بار یہ دیکھا گیا کہ دنیا میں سب سے گریٹ، سب سے انٹیلیجنٹ لوگ 100 لوگ کون ہیں، تو ان میں پہلا نمبر آیا تھا فتح اللہ گولن کا. یہ بہت ہی کمال کے رائٹر ہے. تو انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے محمد میسنجر آف گاڈ کے نام سے، اس کی انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، انفینٹ لائٹ کے نام سے بھی اس کی ایک ٹرانسلیشن بازار میں ملتی ہے. یہ بھی کمال کی کتاب ہے. اور انشاءاللہ جو ہم یہ سلسلے دروس، کیونکہ جو نیا درس ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ سیرت پر ہم آئیں گے، اور براہ راست ہم سیرت طیبہ سے کچھ واقعات اٹھائیں گے اور ان سے کچھ سبق اپنی زندگی کے لیے اور دور حاضر کے لیے لینے کی کوشش کریں گے. تو میں زیادہ تر اس کتاب سے جو ہے استفادہ کروں گا، کیونکہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے نور سرمدی کے نام سے، جو 2 جلدوں میں ملتی ہے. تو انگریزی میں جو صاحب پڑھنا چاہتی ہوں تو محمد میسنجر آف گاڈ، یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے. ایک اور کتاب بھی جو ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے انگریزی زبان میں، ایک ہندوستان کے ہی ایک رائٹر ہے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، دنیا میں جن کی کتابیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں ان میں ان کا شمار ہے، یہ ہیں دیپک چوپڑا. ان کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں مستند چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور
ان کتابوں کو اگر پڑھیں، لیکن ساتھ ہی جو کلاسیکل سورسز ہیں، جو ہماری اوریجنل کتابیں ہیں، جو ہمارے اپنے خاص کر جو عربی جو ہے سیرت نگار جو ہے، ابن ہشام ہے، ابن اسحاق ہیں، علامہ ابن کثیر ہیں، اسی طرح ابن القیم ہیں، اسی طرح باقی جو آج کے بھی رائٹرز ہیں، رحیق المختوم ہے، ضیاء النبی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کتابوں پر بھی نظر ہونی چاہیے، اور خاص کر حدیث پر بھی نظر ہونی چاہیے. پھر یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی یہ کتابیں ہمیں، لیکن مطالعے کے لیے، اسٹڈی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، کیونکہ ایک نئے اینگل سے جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، جو ویسٹرن رائٹرز کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، تو ایک نئے اینگل سے ہم سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم نئے ایک اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیرت کے نئے دروازے ہم پر کھلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے عجیب قسم کے نئے نئے جو ہے زاویے ہم پر کھلتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کی خوبیاں اتنی ہیں، آپ کی عظمت اتنی ہے کہ جس اینگل سے آپ جائیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر پاتے ہیں. آپ کسی بھی میدان میں دیکھیں، ایز سوشیولوجسٹ دیکھیں، ایز تاریخی لحاظ سے دیکھیں، معاشرتی لحاظ سے دیکھیں، سوشل آسپیکٹ سے دیکھیں، پولیٹیکل آسپیکٹ سے دیکھیں، اکنامک آسپیکٹ سے دیکھیں، جس آسپیکٹ سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر ہی پائیں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. چونکہ ہمارا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے تو میں یہی پر اختتام کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کو سوالات ہوں تو وہ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.